بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کی پہلی غزل کمپلیٹ کی تھی، مکمل کی تھی۔ آج کے لیکچر میں علامہ اقبال کی دوسری غزل کے پہلے دو شعر پڑھتے ہیں۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شاعر کا نام یہ اس لیے میں تحریر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ عادت ہو جائے کہ علیحدہ ہیڈنگ میں ہم نے شاعر کا نام تحریر کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر، مفکر پاکستان، حکیم الامت اور درویش لاہوری، مرد قلندر، اس طرح کی بہت سی اصطلاحیں، القابات ان کی شخصیت کے لیے موضوع ہیں، مناسب ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری عام شاعروں کی شاعری سے ہٹ کر تھی۔ خود انہوں نے ایک مقام پر کہا ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کو انہوں نے ایک پیغام بنایا، بیداری کا پیغام، تحریک کا پیغام، کوشش کا پیغام، سعی پیہم کا پیغام، جد و جہد کا پیغام۔ تو اقبال کی شاعری میں سے ہی ان کی پہلی غزل میں سے پہلا شعر پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی دوسری غزل میں سے، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل اور پہلا شعر۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 1۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں، نہ تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نے لشکر و سپاہ میں ہے، نے لشکر و سپاہ میں ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عزیز طلباء، ہر لغت کے تحت میں اس شعر میں آنے والی اصطلاحات اور مشکل الفاظ کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حال لغت، اب اس میں ہے تخت و تاج، یہ علامتی حوالے ہیں۔ تخت و تاج تو اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ بادشاہت، بادشاہت۔ اور مرادی معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہو، قوت ہو، طاقت ہو، سلطنت ہو، تو وہ تخت و تاج والا ہے۔ لشکر و سپاہ، فوجی قوت، اور لشکر و سپاہ والا بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ غریب کے پاس، فقیر کے پاس، درویش کے پاس، عام آدمی کے پاس لشکر و سپاہ کہاں؟ قلندر بامانی درویش، فقیر، اللہ والا۔
یعنی جو رب کی رضا جوئی کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، اقبال کے نزدیک وہ قلندر ہے، درویش ہے، فقیر ہے، اللہ والا ہے، اور بارگاہ آستانہ دربار۔ عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل کا یہ پہلا شعر ہے جو مطلبی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے اندر ایک حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اطمینان قلب چاہتے ہیں، دلی سکون چاہتے ہیں، تو وہ دلی سکون آپ کو ملے گا ایک درویش کے ہاں، ایک قلندر کے ہاں، ایک صوفی کے ہاں، ایک اللہ والے کے ہاں۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، یعنی اگر کوئی بادشاہ ہے، بادشاہت کا مالک ہے، سلطنت کا مالک ہے، تو اس کے پاس بھی یہ چیز نہیں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، یعنی یہ بات فوجی قوت رکھنے والوں کے ہاں بھی نہیں ہے، جیش اور لشکر والوں کے ہاں بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے مصرے میں بات بتائی کہ کون سی بات؟ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو ایک درویش کے ہاں آپ کو ملے گا، جو اس کے آستانے پر ملے گا، جو اس کی بارگاہ میں آپ کو میسر آئے گا، وہ بادشاہوں کے ہاں نہیں ہے۔ بادشاہوں کے ہاں اگر ہم سوچیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہاں دولت ہوگی، منصب ہوگا، عہدے ہوں گے اور لشکر ہوں گے، سپاہ ہوگی، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں ہوں گی، لیکن قرار وہاں نہیں، سکون وہاں نہیں، رب کی رضا وہاں نہیں ملنے والے۔ اور ایک درویش کے ہاں جو آپ کو ملے گا وہ اطمینان قلب ملے گا، دلی سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ بادشاہوں کے ہاں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کو سرزنش ہوگی، آپ کو سزا ملے گی، کبھی آپ اپنے عہدے سے جائیں گے، کبھی آپ اپنی جان سے جائیں گے۔ اور اگر درویش کے ہاں آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کا سبق دیا جائے گا، آپ کو توبہ کی طرف راغب کیا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ خطا چھوڑو، یہ غلطی چھوڑو، یہ لغزش چھوڑو اور رب کی جانب رجوع کر لو، آپ کو وہاں اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اس لیے شاید قتیل شفائی نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ فلاں کے ساتھ الحاق کر لیں، فلاں کے ساتھ مل جائیں، اپنی سرحدوں کو ایسے وسعت دیں، اپنی سلطنت کو ایسے طاقتور بنائیں۔ درویشوں کے ہاں یہ ہے کہ کوئی اگر دکھی دل والا ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کا سہارا بنے، وہ سہارے ڈھونڈتے نہیں، وہ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال نے خود کئی مقامات پر فقیر، درویش، مرد قلندر اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں، اور ان تمام اصطلاحوں سے مراد مرد مومن ہے جو اسلام کے صحیح اصولوں پر عمل کرتا ہوا زندگی بسر کرتا ہوا رب کے پاس جا پہنچے، تو وہ مرد مومن جو دنیا میں بھی اپنی زندگی کو کامیاب گزارے اور اس کی آخرت بھی فلاح والی ہو، تو ایسے آدمی کو اقبال کہتا ہے
درویش، ایسے آدمی کو اقبال کہتا ہے کلندر۔ اقبال نے خود ایک مقام پر کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کا۔ رضی طلبہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اسی دوسری غزل کا دوسرا شعر۔ شعر نمبر 2۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ صنم کدا ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، اور مرد حق ہے خلیل، اور مرد حق ہے خلیل۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، لا الہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، حال لغت کے تحت میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیتا ہوں۔ حال لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ صنم کدا بت خانہ، جہاں بت رکھے جاتے ہوں، جہاں بت پوجے جاتے ہوں، جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی ہو، بت خانہ، صنم کدا۔ اور یہاں لفظ جہاں دنیا کے معنی میں ہے، جہان کے معنی میں ہے، دنیا، کائنات۔ مرد حق، سچ کا ساتھ دینے والا مرد، سچی بات کہنے والا مرد، سچ کہنے والا، سچ کہنے والا انسان۔ خلیل لفظی معنی ہے دوست، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے یہ تلمیح بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، اور گرامر کی روح سے تلمیح، یا ہم کہہ سکتے ہیں اور علم بیان کی روح سے تلمیح ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اور ان کے قصص کی جانب اشارہ کر دیتا ہے۔ اور لفظ ہے نکتہ، یہاں بامانی راز، یعنی اس کے معنی ہے راز کے، پوشیدہ، چھپا ہوا، چھپا ہوا یعنی مخفی۔ اور آگے ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور آگے والا جملہ ادھر لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ بھی تلمیح بن جائے گی، تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، اور اگر کوئی معبود ہے سوائے، کوئی معبود ہے تو وہ صرف اللہ۔ عزیز طلبہ، اب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن پر یا درویش پر یا عام آدمی پر یہ وعدے کر رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے بس ایسے سمجھیں کہ یہ صنم کدا ہے، یہ ساری دنیا بت خانہ ہے، اور مرد حق ہے خلیل، اور سچ کا ساتھ دینے والا مرد
اللہ کا دوست ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام والا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہ راز کی بات جس کلمے میں پوشیدہ ہے وہ کلمہ ہے لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں۔ اور آگے کی ٹرانسلیشن اگر ہم پڑھیں، آگے کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود مانا جائے۔ اور اگر معبود مانا جائے تو صرف اللہ کو، پرستش کی جائے اس کی، عبادت کی جائے اس کی، الہ مانا جائے اس کو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تلمیح تھوڑی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد کا نام طارق، جو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یا ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے میں وفات پا گئے، واللہ عالم بالصواب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور پایا، جب ہوش سنبھالا، تو آپ اپنے چچا آزر کے گھر تھے، جسے قرآن میں اب بھی کہا گیا ہے۔ عربی میں اب کا لفظ چچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آزر بت تراش تھا، بت بنایا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام وہیں نشو و نما پا رہے تھے، وہیں پل بڑھ رہے تھے۔ جب آزر بوڑھا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بت بنا کر دیتا تھا کہ جاؤ بازار میں لے جاؤ، ان کو بیچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چچا کے سامنے بتوں کو بڑے احترام سے اٹھاتے، اور جب دہلیز پار کرتے تو ان بتوں کو زمین پہ گرا کے ان کی توہین کرتے، اور پھر کسی کی ٹانگ میں رسی باندھی، کسی کے بازو میں رسی باندھی، کسی کے گلے میں رسی باندھی گھسیٹتے ہوئے مارکیٹ میں لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر نعرہ لگاتے تھے کہ یہ اولاد دینے والا بت ہے، جو خرید کر جائے گا اس کی اولاد تو نہیں ہوگی، جو پہلے سے ہے وہ مر جائے گی۔ یہ دولت دینے والا بت ہے، یہ دولت تو نہیں دے گا، جو خرید کر جائے گا اور زیادہ مفلس اور کلاش ہو جائے گا۔ تو کون خریدتا ہے ایسے بتوں کو؟ شام کو گھسیٹتے ہوئے پھر دہلیز تک لاتے، پھر انہیں جھاڑ پونچھ صاف کر کے کندھے پہ رکھتے، اور جا کر اپنے چچا کو کہتے کہ چچا بازار میں مندہ ہے، بکتے نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب ان کی قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے سارے بت توڑ کر سوائے بڑے بت کے اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ قوم آئی، اپنے خداؤں کو تاس ناز دیکھا، ان کا برا حال دیکھا، تو قوم ناراض ہو گئی کہ کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا۔ کہا گیا سب مانتے ہیں، ابراہیم نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بولتا نہیں ہے، یہ خود حرکت نہیں کر سکتا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بول نہیں سکتا، خود حرکت نہیں کر سکتا، تو تم اسے خدا کیسے مانتے ہو؟ تم اسے الہ کیسے مانتے ہو؟ تم اسے معبود کیسے مانتے ہو؟ جب ان کے پاس کوئی لاجک نہ بن پڑی، کوئی دلیل نہ لا سکے، تو ان لوگوں نے، باقی کا وہ لمبا قصہ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ یہ اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکماً کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، اور انہیں نقصان نہیں پہنچانا، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو علامہ اقبال اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ جہان جو ہے ایک بت خانہ ہے، اور اس بت خانے میں سچ کا ساتھ دینے والا آدمی اللہ کا دوست ہوگا، اور جو اللہ کا دوست ہے اسے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کی معاونت اور اس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں گے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے پر
بت پرستی نہیں کی جا رہی کہ کہیں بت خانہ نہیں بنا ہوا، کہیں پتھر کے بت نہیں رکھے ہوئے، کہیں دیواروں پہ بت نہیں چھپے ہوئے اور لوگ اسی انداز میں پوجا نہیں کر رہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اور طرح کے بت ہیں، کہیں اناپ پرستی کے بت ہیں، کہیں صبح پرستی کے بت ہیں، کہیں لسانی بت ہیں اور کہیں نسلی اور حسبی بت ہیں، یعنی اس طرح میں اس نسل سے ہوں، میں اس قوم سے ہوں، میری زبان یہ ہے، میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، دولت پرستی کے بت ہیں۔ تو ہمیں ان بتوں کو پاش کرنا ہے، یعنی ان کی پوجا میں نہیں لگ جانا۔ ہر چیز نہ ہم دولت کو سمجھ لیں گے، نہ ہر چیز ہم اپنے حسب نسب کو سمجھ لیں گے، نہ ہر چیز ہم اپنے ایک علاقے کو سمجھ لیں گے، نہ لسان زبان سے متعلق۔ اب تو کہا کہ یہ بت ہیں، ان بتوں کو توڑ ڈالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو جہان میں، دنیا میں، تو تم مرد حق کہلاؤ گے اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے اور رب کی رضا بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وسیع تناظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک علاقے کے لیے یا چند لوگوں کے لیے، بلکہ یہ پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک پیغام ہے، اور اقبال نے اس پیغام کو اپنی شاعری میں بیان کیا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔